آپ نے سوال کیا کیا صرف جوڑوں کا درد روحانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دوائی سے بالکل آرام نہیں آ رہا؟ جی، قرآن مجید پڑھا جائے، اس مریض کو اگر کوئی بھی فیلنگ ہوتی ہے، سر درد، کندھوں پہ بوجھ یا پیٹ میں درد یا کوئی بھی ایسی علامت سامنے آتی ہے تو پھر یہ روحانی مسئلہ ہے، اس کے خواب چیک کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات آپ نے جو کہی کہ دوائیوں سے بالکل آرام نہیں آ رہا، جوڑوں کا درد اصل میں نا 2 نمبر خوراک کھانے کی وجہ سے بھی اکثر جو آج کل ہو رہا ہے، وہ چینی جس کے اندر کاسکٹ سوڈا ڈالتے ہیں، وہ کپڑوں کی میل کچیل اتارنے کے لیے سرف میں ڈالا جاتا ہے، اسی طرح وہ چینی میں کلر صاف کرنے کے لیے ڈالتے ہیں، تو اس سے ہماری ہڈیوں کی جو مک ہوتی ہے وہ کھریدتی ہے، ٹھیک ہے، ختم ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے انسان کے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ڈبے والا دودھ، کیمیکل والا دودھ کا شاید ایک قطرہ بھی اس میں نہ ہو، کئی دن خراب نہیں ہوتا۔ اوریجنل دودھ اگر پانی والا بھی آپ کو ملے نا تو وہ یوز کریں، اس سے بچیں۔ پانی والا وہ کچھ نہ کچھ تو چلیں، اس میں غذائیت ہوتی ہے نا، کیلشیم ہے، وہ جوڑوں کے درد کے لیے ٹھیک ہے۔ روحانی علاج بھی ساتھ کریں، خوراک پر بھی توجہ دیں، یہ کوکنگ آئل اور بناسپتی گھی سے بچیں، یہ بھی خشکی پیدا کرتا ہے آنتوں میں، اور جوڑوں کے جو وینز ہیں وہاں پہ خشک کرتا ہے، ظاہر ہے جب وہاں سے مکھ خشک ہوگی اور آگے بھی پیدا نہیں ہونی کیونکہ خوراکیں ایسی خشک ہیں، اس کی جگہ نا آپ سرسوں کا آئل کھانے پکانے میں استعمال کریں، اس کو ابال کے تو ٹھنڈا کر کے وہ یوز کریں، اس سے آپ کی چکنائی پوری رہتی ہے جسم کی۔ پانی پر دم کر کے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آخری 4 قل 7 بار پڑھ کے پانی میں آواز جانی ضروری ہے، آئل پر پڑھ کے وہ بھی سر میں مالش کریں اور جوڑوں پر مالش کریں، اس کے بعد ہوا وغیرہ نہ لگنے دیں، ٹھنڈی چیزوں سے، کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کرم فرما دیں گے۔ منکرات سے بچاؤ ضروری ہے، اللہ کے احکام کی بجا آوری، نمازوں کی پابندی، یہ اس مریض کے لیے ضروری ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔